ایان تیزی سے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا، سانس پھولی ہوئی، دل بے قابو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، وہ دوسرا ایان۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ سب حقیقت ہے یا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ اس کی نظر ڈائری پر پڑی، وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایان نے غصے میں کہا، تم آخر ہو کیا؟ جیسے ہی اس نے ڈائری کھولی، نیا جملہ خود بخود لکھنے لگا، سوال کم کرو ورنہ وقت کم پڑ جائے گا۔ ایان خاموش ہو گیا۔ وقت؟ کس چیز کا وقت؟ اگلی لائن نمودار ہوئی، جب وقت ختم ہوگا تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایان ساکت ہو گیا۔ کون ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کمزور سی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ایان ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، سفید داڑھی، کمزور جسم، لیکن آنکھوں میں عجیب سنجیدگی۔ بوڑھے نے اندر قدم رکھا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وقت بہت کم ہے؟ ایان نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے سیدھا جواب دیا، میں وہ ہوں جو بچ گیا تھا۔ ایان الجھ گیا، کس چیز سے؟ بوڑھے نے آہستہ کہا۔ اس شعر کے سچ سے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس گیا اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ گلی میں لوگ کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح چپ۔ بوڑھے نے پردہ واپس کر دیا۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ایان بے چینی سے کہا۔ مجھے یہ سب پتہ ہے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ بوڑھا اس کے قریب آیا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، یہ شہر ایک قید خانہ ہے۔ ایان چونک گیا۔ قید خانہ؟ ہاں، بوڑھا بولا، یہاں لوگ زندہ رہتے ہیں لیکن آزاد نہیں ہوتے۔ ایان نے ڈائری کی طرف دیکھا اور یہ بوڑھے کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایان نے فوراً پوچھا، کیوں؟ بوڑھے نے کہا، کیوں کہ یہ تمہیں سچ دکھاتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں سچ دیکھنا منع ہے۔ ایان خاموش ہو گیا، اور جو بھی یہ اصول توڑتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایان کے ذہن میں وہ دوسرا ایان گھوم گیا۔ وہ میں تھا نا؟ بوڑھے نے سر جھکا لیا۔ وہ تم ہو جو بننے والے ہو۔ ایان پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، بوڑھے نے جلدی سے کہا۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو آج کے بعد۔ وہ رکا اور زور دے کر بولا، کسی سے بات مت کرنا۔ ایان نے حیرت سے کہا، لیکن بوڑھے نے اس کی بات کاٹ دی، نہ سوال نہ جواب، ورنہ وہ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ ایان نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون ہے؟ بوڑھا اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، سانس رکنے لگی۔ ایان نے اسے پکڑا۔ بولے، کون؟ بوڑھے کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی، جیسے کسی نے اس کی آواز چھین لی ہو۔ ایان پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، دوبارہ نہیں۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار پر لکھا، وہ سن رہے ہیں۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر گر گیا، خاموش، بے حرکت۔ ایان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ مر گیا۔ اسی لمحے ڈائری خود بخود کھل گئی۔ نیا جملہ لکھا گیا، تم نے پھر اصول توڑا۔ ایان چیخا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگلی لائن ظاہر ہوئی، تم نے سوال پوچھا۔ کمرے کی لائٹس ٹمٹمانے لگے، باہر سے لوگوں کی ہلکی ہنسی سنائی دینے لگی۔ ایان نے کھڑکی سے دیکھا، سب لوگ اس کے گھر کے سامنے کھڑے تھے، اور اس بار ان کی مسکراہٹ اور گہری تھی۔ ایان آہستہ سے بولا، یہ سب ختم کیسے ہوگا؟ ڈائری میں آخری لائن لکھی گئی، جب تم بولنا چھوڑ دو گے۔